یونس علیہ السلام نے سبب تسبیح پڑھنے کے مچھلی کے پیٹ میں نجات پائی، تو کیا عجب ہے تم بھی اگر خدا کی اطاعت و بندگی کرو گے تو البتہ آتش دوزخ سے نجات پاؤ گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دریا کی تمام مچھلیاں بیمار ہو گئی تھیں، تسبیح اور تحلیل سے ان کی سب بھلی ہو گئی، اور جناب باری میں مچھلیوں نے عرض کی کہ یا رب العالمین، تیرے بندے جب بیمار ہوں تیری رحمت کے علاج سے آرام پائے، اور ہم کو بھی اپنے لطف کے شفا خانے سے دارالشفا کی بتلا دے کہ ہم اس سے بھلے ہوں۔ تب جناب باری سے ارشاد ہوا، اے مچھلیوں، یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں ہے تم اسے جا کر سونگھا کیجیے، تب جمیع امراض سے شفا پاؤ گی اور کبھی بیمار نہ ہوگی۔ چونکہ اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کی صحبت پائی تھی اور 40 دن رات حضرت کو پیٹ میں رکھا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کے تئیں جمیع امراض مچھلیوں کی دوا گران دی۔ بس جو مچھلی بیمار ہوئی اسے جا کے سونگھے گی، آرام پائے گی۔ سنو اے مومن بھائیو، جو شخص خدا اور رسول کی محبت اور رضا پر راضی رہے گا اور اس کا حکم بجا لائے گا تو امید قوی ہے کہ عذاب دوزخ سے وہ نجات پائے گا۔ ان کی آل و اصحاب کے طفیل اور برکت سے اگر حسن اعتقاد محبت ان سے رکھتا ہو، جیسا کہ یونس علیہ السلام کی برکت سے اور صحبت سے اس مچھلی کو نجات ہوئی اور اس کے وسیلے سے تمام دریا کی مچھلیوں کو راحت پہنچی۔ اور حضرت کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ دریا کی مچھلیاں اپنی تسبیح و تحلیل سے فخر کرتی تھیں کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تیری فاضل تر ہے بنی آدم سے۔ تب ان کو دکھانے کے لیے حق سبحانہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید فرمایا اور کہا، اے مچھلیوں، دیکھو تو یہ یونس علیہ السلام کیسی جگہ تنگ و تاریک میں ہمارا نام لیتا ہے، تم تو جائے آرام میں رہ کر ہمارا ذکر کرتی ہو، بس اس کی عبادت فضیلت رکھتی ہے تمہاری عبادت پر۔ جب یونس علیہ السلام کی حال سے دریا کی مچھلیاں آگاہ ہوئی تب خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوئی۔ اب رہ کے 6 پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سخت بلاؤں میں مبتلا کیا تھا، تو بھی انہوں نے اپنی حالت مصیبت میں خالق کی بندگی نہ چھوڑی، اور تمام ارض و سما کے فرشتے اور بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے دکھلایا اور تنبیہ کی کہ دیکھو کیسی کیسی محنت میں ہمارا بندہ مبتلا رہا، پر ہم کو نہیں بھولا، یاد کرتا رہا، بس ہم نے اس کو نجات دی۔ چنانچہ پہلے نوح علیہ السلام پیغمبر کو ان کی قوم کے سبب سے رنج و بلا میں گرفتار کیا تھا، پھر ان کو نجات دی۔ دوسرے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو آگ میں نمرود کی ڈالا دوستی اور صدق اعتقاد ان کا تمام خلائق اور فرشتوں کو دکھلایا، پھر ان کو نجات دی۔ تیسرے یونس علیہ السلام وہ مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا، پھر ان کو نجات بخشی۔ چوتھے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اور زندان میں اور غلامی میں ان سب بلاؤں میں مبتلا کیا تھا، تو بھی ان مقاموں میں خدا کی عبادت کی، تب نجات اس سے پائی۔ اور پانچواں ایوب علیہ السلام نے خدا کی عبادت نہ چھوڑی، تب ان کو اس سے نجات بخشی۔ اور چھٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور غار میں اور شب معراج میں 7ویں آسمان سے لامقام پر لے گئے۔ صدق و محبت ان کی اللہ کے ساتھ ہفتے آسمانوں کے فرشتوں کو دکھلائی، اس حالت میں بھی حضرت نے اطاعت اللہ کی نہ چھوڑی، اور اللہ نے ان کو مقرب تر مقربین سے اور مکرم تر مکرمین سے کیا تاکہ عالم بالا کو معلوم ہو کہ سب سے بزرگی اور شرافت جو کہ اللہ نے دی ہے بنی آدم کو دی ہے اور کسی کو نہیں۔ قصہ کوتاہ غرض، اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کر 7 سمندر پھری اور تمام قدرت الہی دریا میں دیکھی۔ پھر 40 دن کے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، بس پکارا یونس علیہ السلام نے ان اندھیریوں میں کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب ہے، تحقیق میں تھا گنہگاروں میں سے معلوم ہوا۔ یونس علیہ السلام 4 تاریکی میں تھے، ایک ذلت و خواری، دوسرے رنج و عذاب، تیسرے حسر دریا اور چوتھے مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ بمصداق اس آیت کے ترجمہ، پھر سن لی ہم نے اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے، اور اسی طرح نجات دیتے ہیں ہم ایمان والوں کو۔ پس اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد دریا کے کنارے سوکھے پر اگل دیا۔ تب حضرت نے اس سے نجات پا کر 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی۔ مروی ہے کہ وہ نماز عصر کی تھی، اب اس کو فرض گراندہ اللہ نے ہم سب پر۔ جب اپنے گناہ سے وہ مفر ہوئے، توبہ کی، تب خدا کی مہر ان پر ہوئی، بلا سے نجات دی، اور وہ جن قوموں سے خفا ہو کر شہر سے نکل گئے تھے، پیچھے خدا نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اچانک ایک آگ غضبناک آسمان سے مثل ابر سرخ کے نازل ہوئی اور ان کے سروں پر موجود ہوئی۔
وہ مارے خوف کے سب ایک میدان میں جا کے 2 فرقے ہو گئے، ایک فرقہ بوڑھے اور جوانوں کا اور دوسرا فرقہ عورتوں اور لڑکوں کا ہوا۔ ایک جگہ تمام مویشی جمع کیے بعد اس کے سب نے سر اپنا ننگا کر کے سجدے میں گر کے خدا کی درگاہ میں تضریع کی اور دعا مانگی، الہی ہم اب تیرے حکم میں آئے اور نافرمانی نہیں کریں گے اور تیرے پیغمبر کی بات مانیں گے۔ ہم نے توبہ کی، اس ولا سے تو نجات دے اگرچہ ہم مستحق عذاب کے ہیں، اور یہ صدوران بے زبان بے گناہ ہیں، ان پر تو رحم کر۔ جب اس طرح انہوں نے تضریع جاری کی تب اللہ تعالیٰ نے توبہ ان کی قبول کی اور بلا سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: سو نہ ہوئی کوئی بستی کے یقین لاتی، پس کام آتا ان کو یقین لانا، مگر یونس علیہ السلام کی خوف جب وہ یقین لائے، کھول دی ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور کام چلایا ان کا ایک وقت تک دنیا میں عذاب دے کر۔ یقین لانا کسی کو کام نہیں آیا مگر قوم یونس علیہ السلام کو، اس واسطے کہ ان پر عذاب کا حکم نہ پہنچا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی شتابی سے صورت عذاب نمودار ہوئی تھی، وہ ایمان لائے تب بچ گئے۔ بعد اس کے قوم نے یونس علیہ السلام کو تلاشا کیا، نہ پایا، دعا مانگی، الہی ہم اس پیغمبر کو ہماری قوم میں بھیج۔ تب مچھلی حضرت کو دریا کے کنارے سوکھے میں آ کے اگل گئی اور حضرت کے تمام اعضائے نازک و ضعیف ہو گئے تھے، کچھ کھانے کو نہیں کھا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے فضل و کرم سے ایک کدو کا گاچھ پیدا کیا اور اسی گھڑی گاچھ میں کدو لگا، حضرت اس کو کھاتے اور اسی کے سائے تلے دھوپ سے آرام پاتے۔ اسی طرح 40 دن برف دریا کدو کی بیل کے تلے رہے، تب کچھ قوت آئی، بعد اس کے اللہ کے فرمانے سے پھر اسی قوم کی طرف گئے۔ وہ مصداق اس آیت کے ترجمہ پر ڈال دیا ہم نے اس کو زمین بن گھاس والی میں، اور وہ بیمار تھا، اور اگایا ہم نے اوپر اس کے ایک درخت بیل والا یعنی کدو کا درخت، اور بھیجا ہم نے اس کو طرف لاکھ آدمی کے، بلکہ وہ زیادہ واپس ایمان لائے، بس فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک مدت تک۔ وہی قوم جن سے بھاگے تھے ان پر ایمان لائے، ڈھونڈتے تھے، اس میں حضرت جا پہنچے، ان کو بڑی خوشی ہوئی، سب قوم آ کے حضرت کو استقبال کر کے تعظیم و تکریم سے لے گئے اور حضرت سے شریعت سیکھی۔ 31 برس یونس علیہ السلام اس قوم میں رہے، بعد اس کے انتقال کیا۔ وہ حضرت پیغمبر مرسل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یونس علیہ السلام البتہ پیغمبر مرسلوں سے تھے۔ جناب باری نے رسول خدا کو یہ فرمایا، ترجمہ: اب ٹھہرے، راہ دیکھ، اپنے رب کے حکم کی اور مت ہو جا جیسا مچھلی والا جب پکارا اس نے اور وہ غم سے بھرا تھا۔ پس اے مومنو، جبکہ یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب حوت فرمایا، یعنی مچھلی کے یار۔ پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور وہ یار غار حضرت کے تھے، یعنی مکے کے کافروں نے جب حضرت کا پیچھا کیا، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکے کے نزدیک پہاڑ پر ایک غار میں چھپ رہے، ایک رات دن کے پیچھے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، ترجمہ: جس وقت اس کو نکالا کافروں نے 2 جان سے، جب دونوں تھے غار میں، جب کہنے لگے اے رفیق کو تو غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس رفیق غار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جس دن ہجرت کی مکے سے مدینہ منورہ میں، بعض اصحاب حضرت کے آگے نکل گئے تھے مدینہ منورہ کی طرف، اور بعض حضرت کے پیچھے نکل آئے۔ پس اے یارو مومنو، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار اور پیشوا مومنوں کا ہم جانے تو موجب نجات اور کمال ایمان کا ہے، یہاں تک کہ قصہ یونس علیہ السلام کا تھا۔ واللہ اعلم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں۔